بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 5 تنوین کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ تنوین ہوتی کیا ہے اور اس کے کیا سمبلز ہیں، نشان کیا ہیں کہ جس کے ذریعے سے تنوین کی پہچان کی جائے، اور پھر اس کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے۔ تو آئیے مل کر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ باتیں ہیں جو ذہن میں اگر بٹھا لیں تو یہ تختی بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے یہ کہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش، اگر کسی حرف پر آپ کو ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی مل جاتی ہے تو ہم اس کو تنوین کا نام دیتے ہیں۔ اب اس کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے؟ تو عام طور پر تنوین کی ادائیگی غنہ کر کے کی جاتی ہے، لیکن کچھ ایسے حروف ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر وہ حروف آ جائیں تو وہاں پر غنہ نہیں کیا جاتا۔ اب وہ حروف کون سے ہیں تو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے حروف حلقی جو کہ کل 6 ہیں۔ یہ 6 حروف اگر کہیں پر بھی آ جائیں، جن میں سے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف، اور اس کے علاوہ لام اور را، کل کتنے ہو گئے؟ 8 حروف۔ یہ 8 حروف اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائیں تو وہاں پر غنہ نہیں کیا جاتا۔ یاد رکھیے، وہاں پر غنہ نہیں کیا جاتا۔ تو جب ہم اس مشق کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ پریکٹس بھی ہوتی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو سب سے زیادہ ذہن میں یاد رکھنی ضروری ہے کہ 2 زبر کی تنوین کو ادا کرتے ہوئے الف کو یا کو نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ کچھ لیٹرز میں 2 زبر کی تنوین کے ساتھ الف موجود ہے اور کچھ کے ساتھ یا لکھی جا رہی ہے، تو ان دونوں کو پڑھتے وقت ادا نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے تنوین کی تختی کو شروع کرتے ہیں۔ میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، من من من۔ اب اگر یہاں پر غنے کی پریکٹس کریں تو کیسے؟ ناک میں آواز کو چھپائیے، ناک میں آواز کو چھپا کے اور کچھ دیر ٹھہرنا غنہ کہلاتا ہے۔ میم 2 زبر من ہم نے نارمل ادائیگی کی، اور اگر غنے کے ساتھ کریں گے تو من من من۔ اسی طریقے سے با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، بن بن بن، یہ غنے کے ساتھ ادائیگی ہوگی، اور اگر وداؤٹ غنہ تو پھر بن بن بن۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگلا حرف ہے واو 2 زبر ون، واو 2 زیر ون، واو 2 پیش ون، ون ون ون، لیکن اگر غنے کے ساتھ ادائیگی ہوگی تو ناک میں آواز کو لے کے جائیں اور تھوڑی دیر ٹھہریے، ون ون ون۔ اچھا جی، یہاں پر آپ جو حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف اور لام اور را، اس کی پریکٹس کیسے کروائیں گے کہ تنوین کے بعد اگر یہ حرف آ جائیں تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ دیکھیے، میم کی 2 پیش کے بعد حرف با آ رہا ہے، اسی طریقے سے با کی 2 پیش کے بعد حرف واو آ رہا ہے۔ یہ کیونکہ حروف حلقی میں سے بھی حرف نہیں ہے اور نہ ہی لام اور را ہیں، تو یہاں پر اس لیے غنہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آگے ہم دیکھیں گے کہ لام اور را یا حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ گیا تو وہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ فا 2 زبر فن، فا 2 زیر فن، فا 2 پیش فن، فن فن فن۔ تا 2 زبر سن، تا 2 زیر سن، تا 2 پیش سن، سن سن سن۔ اس کو یاد رکھیے کہ سین کی طرح نہیں پڑھنا، سین کی طرح ادائیگی کریں گے تو بالکل بھی درست نہیں ہوگا۔ یہاں پر فا کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، نرمی کے ساتھ زبان کو تھوڑا سا باہر کی طرف نکالتے ہوئے، تن سن سن، اور اگر غنہ ہے تو غنہ ہوگا کیونکہ سا کے بعد حرف ذال آ رہا ہے جو کہ غننے والے حروف میں سے ہے۔ سن سن سن۔ نیکسٹ، دال 2 زبر ذن، اس کو اب زا کی طرح نہیں پڑھنا نا، ذن ذن ذن، اس میں بھی غنہ ہو جائے گا کیونکہ آگے حرف ضا موجود ہے۔ اگلا حرف ہے ضا، ضا 2 زبر ظن، ضا 2 زیر ظن، ضا 2 پیش ظن، ظن ظن ظن۔ اس کے بعد حرف زا ہے، اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، زن زن زن، غنہ کے ساتھ زن زن زن۔ آگے حرف سین، اس میں سیٹی کی آواز کو لائیں گے، باریکی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اور نیکسٹ جو سواد ہے اس میں بھی سیٹی کی آواز کو لائیں گے لیکن خوب موٹا کر کے اس حرف کو پڑھا جائے گا۔ پہلے سین کی ادائیگی کر لیتے ہیں، سن سن سن۔ نیکسٹ
सन सिन सुन, ठीक है। गुन्ना होगा तो कैसे, सन सिन सुन, सन सिन सुन। आगे चलिए, ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन, तन तिन तुन, गुन्ने के साथ तन तिन तुन। नेक्स्ट हर्फ दाल मौजूद है, दन दिन दुन, गुन्ने के साथ दन दिन दुन। आगे चलिए, हर्फ त्वा खूब मोटा पढ़ा जाएगा, त्वा दो ज़बर त्वन, त्वा दो ज़ेर तिन, त्वा दो पेश तुन, त्वन तिन तुन। आगे देखिए तो हर्फ रॉ मौजूद है और रॉ के लिए ये कवायद हैं कि अगर रॉ पर पेश या ज़बर हो या दो ज़बर या दो पेश हों तो उस रॉ को पुर पढ़ा जाता है और इसके अलावा ज़ेर वाली रॉ को बारीक पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, रॉ दो ज़बर रन, रॉ दो ज़ेर रिन बारीक, रॉ दो पेश रुन, रन रिन रुन, ठीक है। गुन्ना भी हो गया। आगे हर्फ नून मौजूद है, उसमें देखिए तो फर्स्ट वाली नून के बाद तो नून आ रहा है, दूसरी नून के बाद भी हर्फ नून ही मौजूद है जो कि गुन्ने के साथ की जाती है अदा, लेकिन थर्ड वाली नून के बाद हर्फ लाम आ गया है जो कि हमने पढ़ा कि अगर लाम आ जाए तो वहाँ पर गुन्ना नहीं किया जाएगा। तो पहली दो में कैसे पढ़ेंगे, नन निन, और थर्ड वाली में नुन, नन निन नुन, ठीक है। यानी थर्ड में गुन्ना हम नहीं कर रहे, नुन ऐसा करना ठीक नहीं है बल्कि वहाँ पे गुन्ना नहीं होगा। आगे चलिए तो हर्फ लाम मौजूद है, लाम दो ज़बर लन, लाम दो ज़ेर लिन, लाम दो पेश लुन, लन लिन लुन, गुन्ने के साथ लन लिन लुन। इसी तरह से आगे मज़ीद हरूफ जो हैं वो दिए गए हैं, जो हरूफ मोटे हैं उनको खूब मोटा ही पढ़ा जाएगा, जो कि साथ हैं हरूफ मुस्तालिया उनको मोटा पढ़ा जाएगा, बाकी को बारीक पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से तख्ती को मुकम्मल किया जाएगा। उम्मीद है आज की क्लास में क्लियर हो गया होगा कि तनवीन की अदायगी कैसे की जाती है, इसके साथ साथ गुन्ना कैसे किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।